الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عجیب و غریب سوال کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور یہ جو سوال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بڑا معنی خیز ہے، اس کی بڑی حکمتیں اور مقاصد ہیں۔ سوال کیا تھا اور اس کی حکمتیں اور مقاصد کیا ہیں، یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھ کو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ سوال، اس سوال کے رد عمل کے طور پر بادی النظر کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو جو سوال ایک بادی النظر کے ذہن میں آنا تھا، قرآن نے وہ کر کے اس کے ذہن کو صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، کیا تمہارا اس بات پر یقین اور ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں یا اللہ، میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ سوال میں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر شک تھا کہ آیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں زیادہ شک ہو سکتا ہے۔ تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے ایمان والا شخص بھی اللہ کی قدرت پر شک نہیں کرتا، تو نبیوں کو تو پہلے ہی یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں شک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے، ایک تھوڑے سے ایمان والا شخص بھی اس پر شک نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ جو علم ہے اس کے 3 درجے ہیں، یقین جو ہے یقین اس کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں یقین ہو سن کے، دیکھا نہیں، سن کے کہ وہ چیز ایسی ہے تو بندہ یقین کر لے۔ عین الیقین کی ایک چیز پر یقین کرے، اس کو مان لے دیکھ کر۔ حق الیقین کہ ایکسپیریمنٹ سے گزرے اور پھر اس چیز کو مانے۔ تو یقین کے درجات میں سے حق الیقین سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور انبیاء کرام نے چونکہ ایمان بالغیب کی دعوت دینی ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام سرخیل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، تو چنانچہ وہ اس طرح کے مشاہدات کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کراتے بھی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، سورہ اسراء ہے اور سورہ نجم ہے کہ آپ کو معراج اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے کروائی کہ تاکہ اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ نماز کے موقع پر ایک دفعہ آپ کو دوزخ جنت دکھائی گئی، تو ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھی، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی دکھاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا جب ان کو عین الیقین حاصل ہوگا تو اسی وہ جذبے کے ساتھ
خود ان کا یقین مزید کامل ہوگا تو پھر لوگوں کو اسی طرح وہ دعوت دیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کے اوپر جو ہے کوئی تنقید نہیں کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ سوال صرف اطمینان قلب کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو پورا کر دیا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا 4 پرندے لو، فصرہن الیک، انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر ان کو پکارو، وہ دوڑتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے تکلف کیا ہے، پرندوں کے نام کیا تھے، پہاڑ کتنے تھے، ٹکڑے کتنے کیے، کیا سار ہاتھ میں رکھے، یہ جو تکلفات ہیں نا یہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں۔ قرآن کریم کتاب فطرت ہے، تو جو کچھ اس نے بیان کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان چیزوں کا نہ بھی پتہ ہو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے محقق مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس قسم کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 4 پرندے تھے، پہاڑوں پہ رکھ دیے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، وہ زندہ ہو کے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل بھی کی ہے، جیسے غلام محمد پرویز، اس نے تعویل کی کہ جی یہ قوموں کو زندہ کرنے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ قوم میں مردہ ہوں، تو اس طرح انہوں نے بڑی کھینچا تانی کی ہے۔ حالانکہ صرف اس کے ترجمے کو سامنے رکھیں نا تو جو انہوں نے کھینچا تانی کی، تعویلیں کی ہیں، وہ غلط ہے، چونکہ معجزات کو نہیں نا وہ مانتے، اس لیے اس معجزے کو قوم سے تعبیر کر کے جی مردہ قوم ہو اس کو مانوس کرو، پھر مانوس کر کے ان کو پہاڑوں پہ چھوڑ کے اور پھر وہ تم سے مانوس ہو کے آ جائیں گے، یہ ایک اللاجیکل تعبیریں لگتی ہیں، غیر جو ہے نا اللاجیکل اور غیر فطری اور بڑی دور از کار تعویلات ہیں یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، جہاں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کو عین الیقین سے حق الیقین حاصل ہو، وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو ہے لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ قریش مکہ میں سے ایک گروہ تھا جو دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ دعویٰ تو وہ یہ کرتے تھے نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور دعویٰ ان کا یہی تھا، لیکن کام الٹ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، وہ بت پرست بن گئے مکہ والے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو عملی طور پہ دیکھ چکے اور اس کا پرچار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ واقعہ ان کا قرآن بنا دیا، قریش مکہ کے سامنے بیان ہوا کہ تاکہ جو لوگ احیاء موتا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دوبارہ زندگی حاصل کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا عملی طور پر جواب ہو۔ اس میں یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ عاص بن وائل بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر آ گیا، ان کو ہوا میں اڑایا اور کہا کہ ان کو کون زندہ کرے گا۔ سورہ یاسین ہے، وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے یہی مضمون بیان کیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما۔ جس طرح وہ پرندے ذبح کیے گئے، پھر ان کے ٹکڑے کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹکڑوں سے ان کو زندہ کر دیا، اسی طرح انسان کے اجزاء اگرچہ مٹی میں مل جائیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے۔ اس واقعہ میں اور بھی بہت سی بڑی حکمتیں ہیں۔ بڑی حکمتیں یہی ہیں کہ ایک تو انبیاء جو ہیں انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ایمان کی منتہا اس پر وہ فائز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ یہ ٹکڑوں کو زندہ کر سکتا ہے، پرندوں کے ملے ہوئے ٹکڑوں کو، وہ اللہ زمین میں ملے ہوئے انسان کے ذرات کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے تھے مشرکین مکہ، لیکن ایمان
بالبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واقعہ کے ذریعے سمجھا دیا۔ اور یہ تعویل کرنا کہ نہیں جی یہ قوموں کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، یہ جی قوموں کو احیاء اس طرح ہوتا ہے، یہ تعویل دور از کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔